ایوب فینسی چیکس چینل کے ہوسٹ ایوب خان کی طرف سے سب دوستوں بھائیوں کو چینل میں خوش آمدید۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے آپ سب دوستوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو سیل پرچیز آسان ہوگی۔ تو ہم آج اس سے پہلی ویڈیو ہم کر رہے ہیں اپنے بھائی عجب خان سے، تو اس سے انشاءاللہ بریڈ سے متعلق اور کیجز سے متعلق اس پر جتنا خرچہ ہے اس سے متعلق انشاءاللہ ہم ان سے معلومات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس معلومات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کی باوجود اتنا وقت نکال کر ہمارے فارم پر آئے، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں ماسٹر فینسی پیلس کا ہوسٹ عجب خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ اکبر پورہ میں رہتا ہوں۔ ایوب صاحب سٹارٹنگ سے میں فینسی سے شوق رکھتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے چند پیئر رکھے تھے، لیکن شوق اتنا بڑھ گیا تھا کہ آہستہ آہستہ میں نے اس کو کاروبار سمجھ کر اس کو وسعت دی۔ میرا تو تقریباً 4 سال ہو گئے نا اس فیلڈ میں آتے ہوئے۔ پہلے تو کافی چھوٹے سے کاروبار شروع کیا، چھوٹے پیمانے سے، اور اب انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے اور کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تو کافی منافع بخش ہے، اور جو میرے ذہن میں تھا ایک ایڈیا تھا، تو اس سے زیادہ اس میں منافع ہے۔ ہمارے فارم میں میرے پاس ابھی سلکی ہے، وائٹ سلکی ہے، بف سلکی ہے، اس کے علاوہ بف پالش ہے اور گولڈن پالش ہے۔ بلیک پالش ہے۔ اس کے علاوہ سلور سے برائٹ ہے، گولڈن سے برائٹ ہے۔ مولٹڈ بینٹم بھی میرے پاس ہے۔ منی فلیور میں مولٹڈ ہے بلیک، اور گولڈن منی فلیور ہے۔ میرے اس شیٹ پر تقریباً 2 لاکھ کا خرچہ آیا ہے کیج کے علاوہ۔ اور کیجوں پر تقریباً 50,000 کے لگ بھگ خرچہ آیا ہے۔ یہ 3 سٹیپ میں ہے اور یہ اس کی سائز مختلف ہے۔ مختلف سائز میں اس لیے یہ بنوایا ہے کہ مختلف بریڈوں کو مختلف سائز کی کیج کی ضرورت ہوتی ہے۔
جنسی کا تو دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک بندے کے لیے. میرے بیوی بچے سب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں جب میں گھر پر نہ ہوں. دوستو آپ نے میرے چینل پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کے بارے میں کافی سارے دوستوں نے معلومات مجھ سے کی اس سے متعلق کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. وہ گولڈن بف جو 2 انڈے دیتی تھی بیک وقت، ایک انڈے کے اندر دوسرا انڈا ہوتا تھا، تو یہ بھی عجب خان بھائی کے تھے. اس سے متعلق ہم عجب خان بھائی سے معلومات کریں کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتائے. یہ بالکل میری گولڈن بف تھی. پہلے دفعہ اس نے تقریباً 5-6 انڈے اس طرح کی دیے تھے نا. پہلے دفعہ جب اس نے انڈے دیے تو میں نے کہا کہ یہ ایسا انڈا ہے کہ اس میں 2 زردی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو ابال کے دیکھ لیتے ہیں نا. جب ہم نے اسے ابال کر اس سے چھلکا اتارنا شروع کیا تو اس میں دوسرا انڈا نکل آیا. تو پھر ہم نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو. جس وقت میں شوٹ کر رہا تھا تو اسی وقت ایک دوسری مرغی آئی اور اس نے اس کو توڑ دیا. جب چوزے ہیچ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو سیل کرتے ہیں. وہ 500 روپے میں ہم دیتے ہیں. وہ بھی 500 روپے میں دیتے ہیں. سلکی کی پرائس جو ہے وہ 3 دن سے لے کر 1 ہفتے تک اس کی پرائس ہے 600 روپے پر پیس. پالش کی بھی 3 دن سے لے کر 1 ہفتے تک پرائس جو ہے نا وہ 600 روپے ہے. سلور سے برائٹ کی 500 روپے پر پیس. گولڈن سے برائٹ کے چیکس کی قیمت آج کل مارکیٹ میں 1200 روپے تک چل رہا ہے، لیکن ہم 800 روپے میں دے رہے ہیں. مولٹڈ بینٹم کی ایک چوزے کی قیمت 500 روپے ہے 1 ہفتے کی. جب چوزے ہیچ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بلوڈر میں رکھ دیتے ہیں. جب ہیچ ہو جاتے ہیں تو ہم فلشنگ کرتے ہیں، گڑ یا چینی کی شربت اس کو پلا دیتے ہیں. اس کے بعد 14 نمبر جو پیس کا دانہ ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں. چودہ پیس کے دانہ ہم تقریباً 3 ہفتے تک اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم 4 نمبر فیڈ استعمال کرتے ہیں. چار نمبر فیڈ ہم بریڈر ہونے تک اس کو استعمال کرتے ہیں. جب بریڈر ہو جاتے ہیں تو 13 نمبر فیڈ استعمال کرتے ہیں. جب ہیچ ہو جاتے ہیں تو 3 دن بعد اس کی ویکسینیشن کرواتے ہیں.
اس کے لیے ہم امپورٹڈ جو ND+IB ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ہم بریڈر کو ہر 50 دن بعد ویکسینیشن کرتے ہیں ND+IB والے. سردی سے بچاؤ کے لیے ہم نے اس کیجز کے اوپر جو ہے نا وہ پلاسٹک لگایا ہے، اس کے اندر بلف لگائے ہے 100 واٹ کا. اگر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انگیٹھے کا استعمال کرتے ہیں. اس کے جو فرنٹ میں پلاسٹک ہے، پردے ہے، اس کو نیچے کر دیتے ہیں. اس سے اس کی ٹیمپریچر برقرار رہتی ہے. گرمیوں میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے سولر کا انتظام کیا ہے، تو پنکھے چلاتے ہیں اور ایئر کولر اس کے لیے لگاتے ہیں. یہ چھت اس لیے کچا بنایا ہے کہ یہ موسم کی شدت کو کم کر دیتی ہے. ان پر تقریباً میرا تو 2 لاکھ روپے جو وہ اس کی براندے پر آیا ہے اور 50,000 روپے کیجز پر آیا ہے. اس کے علاوہ جو سیٹ اپ مرغیوں کے سیٹ اپ ہے اس پر تقریباً 2-3 لاکھ خرچہ آیا ہے. تو یہ تقریباً 5-6 لاکھ بنتا ہے. اگر وہ چھوٹے پیمانے سے کوئی بھی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو 50,000 سے بھی شروع کر سکتے ہیں چھوٹے پیمانے سے. اگر کوئی شخص 50,000 روپے سے اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ ماہانہ 8-10 ہزار روپے آسانی کے ساتھ کما سکتا ہے. میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پڑھائی روزگار کے ساتھ فنسی چکن کا کاروبار شروع کرے، جس سے ان کو ماہانہ پاکٹ منی بھی ملتی رہے گی اور وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے وقت سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. میں ہیچ انکیوبیٹر کے ذریعے کرتا ہوں. مجھے بچپن ہی سے شوق تھا کہ مرغیوں کے ذریعے بچے نکالے اور مجھے ویسے مرغی کے ساتھ بچے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں مرغی کے ذریعے ہیچ کرتا ہوں. KPK میں میرا زیادہ تر کسٹمر تخبئی، مردان، بٹخیلا، چکدرہ، ہنگو، کوہاٹ، مانسیرا، ہری پور اور اس کے علاوہ بنو سے، پاڑا چنار سے لوگ ہم سے سیل پرچیز کرتے ہیں. پنجاب میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، وہاں کے لوگ ہم سے سیل پرچیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اٹک کے لوگ ہم سے زیادہ مال منگواتے ہیں.